ہر انسان نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے. ایک فتنہ ہے، ظاہر ہے آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹاگوریکلی ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کی ہے. جب ہر جان کو مرنا ہے تو اسے اپنی اگر موت یاد ہوگی تو وہ چلے اپنی لاش تصور نہیں کر سکتا، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی تو لاش کو تصور کر سکتا ہے کہ اس جگہ پر رکھی ہو. اسلام میں تو یعنی زندہ کی حرمت تو بہت بڑے لیول کی ہے، وہ تو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مردہ لاش کی بھی اتنی حرمت ہے، چاہے وہ کسی کافر کی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں تھے جب پرشین امپائر گری اور مسلمانوں کے قبضے میں آگے وہ سارے علاقے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس وقت 2 سینئر اصحاب، ان میں سے ایک تو بدری صحابی ہیں، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود تھے. یہ وہی تھے کہ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مولا علی نے گورنر شام لگایا تھا، سہل ابن حنیف. لیکن یہ جو واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ حضرت عمر کے دور کا ہے. اور قیس ابن سعد رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص کا جنازہ گزرا جو کہ ذمی تھا، ٹیکس پیئر تھا، کافر تھا. تو وہ دونوں اصحاب جو ہے نا کھڑے ہو گئے اس جنازے کو دیکھ کے. تو جب جنازہ آگے چلا گیا تو باقی لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ تھا، آپ اس کی لاش کی رسپیکٹ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ان دونوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور نبی علیہ السلام بھی اس طرح کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی حضور سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نفس اور جان تو تھی نہ مرنے والی، انسان تو تھا نا. آپ ویسے کہتے رہے کہ جی فلاں جو ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا اگر ہمارا فرقہ چھوڑ گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کی لاش کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جب تک وہ لاش سامنے سے گزر رہی تھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. یہ امت کے لیے ایک درس تھا. ویسے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص کسی قبر پر بیٹھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پر بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دینا. وہ تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اس کی نسبت کسی قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہونے والا ہے. حالانکہ قبر پہ بیٹھنے سے اس مردے کو کیا ہونا ہے، وہ تو نیچے دفن ہے. اتنا پروٹوکول ہے ایک لاش کا جو قبر کے اندر رکھی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت جو ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے بتائیں اگر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہو، وہاں کھڑے ہو کر کوئی لنچ کر سکتا ہے اس طرح ٹیبل لگا کے؟ کوئی مسلمان گیا گزرا ہو جتنا مرضی، یا وہ کعبے کی حرمت کی حفاظت کی کوشش کرے گا؟ کھانا بھی نہیں بھول جائے گا اسے. اور کعبے سے بڑھ کر جس کی حرمت تھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہ لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں بالکل بے فکری کے ساتھ. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں، اسی لیے